Ahlul Athar, Ashabul Hadith, the Salafiyun, Ahlul Sunnati wal Jama'ah, they give preference to the two revelations over the opinions of men. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Then I welcome you, my brothers and sisters, to the second day of this conference here in Islamabad, the capital city of the Islamic Republic of Pakistan. And the title or the theme of this conference throughout these 2 days has been Manhaj Ahlul Hadith, or the methodology of the people of Hadith. So the Manhaj Ahlul Hadith is the methodology that is based upon the Kitab and the Sunnah and the way of the Sahaba radiyallahu anhum and the early generations, the Tabi'een and the Atba' Tabi'een. So this is the foundation and the usul of Da'wat Salafiyya, يعني that the ilm and the knowledge is taken from the two sources, the Wahyain, the Book of Allah, and the Sunnah of Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam. And that is because the Messenger of Allah alayhi salatu wassalam never spoke from his desires. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. That he, meaning Muhammad sallallahu alayhi wasallam, never spoke from his hawa. He never spoke from himself, his desires. But rather it was nothing but revelation. It was nothing but wahi that was sent to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. So therefore the whole of the deen and all of the umur diniya, all of the affairs of the religion, يعني اردو translation چاہیے آپ کو؟ ٹھیک. So یہ جو ہمارا دین ہے، دین ہمارا وحی ہے. وحی جو ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، وحیین ہے، یعنی کتاب and سنہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کے ساتھ سنت بھی ان پر نازل ہوئی تھی. تو یہ سنت اور کتاب، یہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اہل الحدیث ہے. یہ مذہب جو ہے، یہ مذہب اہل الحدیث کا، اس کا میتھڈالوجی، اور this methodology that we're upon is the methodology of الطائفة المنصورہ. یہ بھی ذکر آتا ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طائفہ کا، اس گروپ کا ذکر کیا تھا، یعنی طائفة المنصورہ. یہ طائفة المنصورہ وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ذکر کیا ہے کہ یہ فرقۃ الناجیہ ہے، یعنی فرقت الناجیہ، یعنی یہ سیوڈ سیکٹر، یہ فرقہ جو ہے نجات پر ہے، سیوڈ ہے، یہ جہنمی نہیں ہے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، وہ میتھڈالوجی کا مطابقہ کرتے ہیں، یعنی فالو کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اہل السنت والجماعہ، ان کو کہتے ہیں اہل الحدیث، ان کو کہتے ہیں اہل الاثر، ان کو کہتے ہیں فرقۃ الناجیہ، ان کو کہتے ہیں طائفۃ المنصورہ. یہ سبھی جو اسماء ہیں، یہ سبھی جو ٹائٹلز ہیں، نام ہیں، ایک گروہ کے لیے ہیں، ایک فرقے کے لیے ہیں، وہ فرقۃ الناجیہ. وہ فرقہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فرقہ، یعنی یہ جو میری امت ہے اس میں فرقے آئیں گے. کتنے؟ 73 فرقے اس امت میں آئیں گے. تو سبھی جہنمی ہے، کلھا فی النار الا واحدہ، یعنی سبھی جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بچے گا. تو صحابہ نے پوچھا وما ہی تلک الفرقہ، which is this one sect، which is this one sect، ایک فرقہ، یہ کیا فرقہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہی تلک الفرقہ.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جو میں اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے یہ ہے اس دن، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو مسلک، مذہب، جو بھی آپ کہتے ہیں دین ہے، یہ فرقت ناجیہ ہے. یعنی جو لوگ آتے ہیں اس کے بعد، جو فرقے آئیں گے، any sect, any group, any party that opposes the sunnah of Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam and opposes the way of the Sahaba، وہ کبھی فرقت ناجیہ نہیں ہو سکتے. یعنی بدعتی لوگ جو ہیں وہ فرقت ناجیہ نہیں ہو سکتے. معتزلہ، صوفیہ، جہمیہ، جو اہل الفلسفہ جو ہیں، یہ سبھی جو فرقے ہیں یہ کبھی فرقت الناجیہ میں نہیں آ سکتے. خوارج جیسے ان دنوں میں اور ان سالوں میں، اس جیل میں جو آپ دیکھتے ہیں ٹیررسٹ، چاہے وہ القاعدہ، داعش، جو بھی ہیں، وہ فرقت ناجیہ، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث کبھی نہیں ہو سکتے. چاہے وہ کہیں اپنے آپ کو ہم اہل الحدیث ہیں، وی آر اہل الحدیث، وی آر اہل السنہ. بس ٹائٹل استعمال کرنا یا اسم استعمال کرنا یا نیم استعمال کرنا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ صحیح اس طریقے پر ہیں. جیسے آپ دیکھیں نصارہ، آپ عیسائی ان کو کہتے ہیں، لیکن ہم عربی میں نصارہ ہیں، جو کرسچین ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان پر ہیں. یہی کہتے ہیں نا، ہم ایمان پر ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں. یہ ان کا جو یہ کلیم ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے. یہ میرے سامنے کافی ہے، اس کوپ میں، اس کپ میں کافی ہے. یہاں کوئی لیبل لگا دے دودھ، یہ کافی دودھ بن جاتا ہے. میں اس پر ٹائٹل لگا دوں زمزم، زمزم بن جاتا ہے. ٹائٹل کا کوئی معنی نہیں جب تک وہ ٹائٹل حقیقت، جو جس چیز کی ڈسکرپشن ہو رہی ہے، ٹائٹل اور ڈسکرپشن ایک ہونی چاہیے. جو سلفی ہیں، ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. اہل الحدیث، اہل السنت والجماعہ، اہل الاثر ایک ہی جماعت ہے، وہ جماع واحد ہے. جیسے شیخ ربیع بن ہادی کی کتاب آتی ہے، وہ امام ہیں اس اثر کے. شیخ بن باز، شیخ الالبانی، شیخ ابن عثیمین ان کے شیوخ تھے. تو شیخ ربیع حفظہ رحمہ اللہ تعالی اس سال میں ان کی وفات ہوئی تھی رحمہ اللہ. وہ امام محدث تھے، امام تھے، امام جرح و تعدیل، یعنی ان کی تخصص جو تھی حدیث میں، وہ جرح و تعدیل، علم الروایہ، اور اس کے علاوہ ردود علی اہل الباطل والبدعہ، یعنی وہ رد اہل الباطل والبدع، بدعتی گروہوں کی رد کرتے تھے. جیسے وہ صوفی ہیں، اہل الفلسفہ، the philosophers، the اشاعرہ، ماتوریدیہ، وہ اس زمانے کے بڑے عالم تھے. ان کی کتاب تھی، کتاب کا نام سنیں، جماع واحدہ لا جماعات. جماعت ایک ہوتی ہے، یعنی نیومرس جماعت نہیں ہوتے، یعنی 10، 20، 30 جماعت ایک ہی ہے اس مسلمانوں کی. وہ جماعت کیا ہے؟ جماع واحدہ. کتاب کا نام جماع واحدہ لا جماعات، صراط واحد لا عشرات. یعنی صراط، جماعت ایک ہونی چاہیے، وہ جماعت صحابہ کیا. صراط ایک کیا، 10 نہیں ہے. صراط المستقیم جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل ہے قرآن میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری ایک صراط ہے، مستقیم صراط ہے. نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمان ہے قرآن میں. تو اس لیے ان کی کتاب کا نام ہے جماع واحد لا جماعات، صراط واحد لا عشرات. یہ جو جماعت ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز، یہ ٹائٹل، یہ جو اس کی کتاب کی جو ٹائٹل تھی، لوگوں نے کہا یہ شیخ عبدالعزیز بن باز، وہ مفتی تھے سعودی عرب کے، مجدد، امام، اسکالر، محدث، فقیہ. تو انہوں نے کہا یہ شیخ ربیع نے کتاب لکھی ہے، تو اس کی ٹائٹل کیا ہے؟ جماع واحدہ لا جماعات. جماعت ایک ہی ہے، نیومرس جماعت نہیں ہے، جماعت متعدد نہیں ہے، ایک ہی جماعت ہے. صراط ایک ہے، 10 نہیں ہے. آپ نے شیخ کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کتاب نہیں پڑھی، لیکن یہ شیخ
جو ٹائٹل ان نے دی ہے اس کتاب کی مجھے بہت پسند آئی ہے، خوبصورت ٹائٹل ہے، کیونکہ جماعت ایک ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس جیسے پاکستان میں ہے، یو کے میں بھی ہے، ہر ملک میں ہے تقریباً، ایک گروہ آتا ہے جماعت اسلامی، ان کا لیڈر، ان کا فاؤنڈر، ان کا مؤسس سعید اعلیٰ مودودی. دوسری جماعت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اخوان مسلمین ہیں مصر کے، ایجپٹ کے، تو ان کا لیڈر، ان کا مؤسس کون تھا؟ حسن البنا. ایک اور جماعت آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم جماعت تبلیغ ہیں 1920. یہ سبھی جماعت اس جیل کے ہیں، نہیں 20th سینچری کے جماعتیں ہیں. تو تیسری جماعت ہے ہم جماعت تبلیغ، ان کا مؤسس محمد الیاس کندہلوی. ایک اور جماعت آتی ہے جس سے جماعت تبلیغ یعنی اس جماعت سے پیدا ہوئی ہے، وہ دیوبندیہ، کہتے ہیں ہم دیوبندی کے علماء یا مسلک یا مذہب ہے. وہ کہاں؟ انڈیا کا مذہب، انڈیا کا مسلک. کہاں سے؟ دیوبند سے. ان کا مؤسس اشرف علی تھانوی تو اور ان کے جو علماء ہیں. یہ سبھی جو جماعتیں ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ سبھی جو احزاب ہیں، سبھی جو پارٹی ہیں، سبھی خوش ہیں کہ ہماری اپنی پارٹی ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ ہمارا امیر ہے. جیسے القاعدہ کا امیر تھا، وہ بھی خوش ہے ہمارا امیر، ہم جہاد جماعت ہیں. وہ سلفی بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم جہادی سلفی ہیں، یعنی ڈبل بیرل بن جاتے ہیں، دو نام. جیسے کہتے ہیں ہم حنفی صوفی ہیں، حنفی بریلوی ہیں، حنفی دیوبندی ہیں، حنفی اشعری دیوبندی، تین نام. جیسے جماعتیں آتی ہیں نارتھ افریقہ میں، تیجانی جماعت افریقہ میں، وہ کہتے ہیں ہم تیجانی طریقہ صوفیہ. اشعری یعنی ان کا عقیدہ، مالکی ان کا مذہب. دیکھیں تین. اس سے بعد یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں. آپ اہل سنت جماعت کیسے بن گئے؟ تو سلفیوں میں ہماری جماعت ایک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سلفی اخوانی یا سلفی سیاسی یا سلفی جہادی. ہم سلفی ہیں ہر بات میں، یعنی شروع سے اور آخر تک ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا فکر، ہمارا انڈرسٹینڈنگ، ہمارا فقہ سبھی سلفی ہے. شادی میں، طلاق میں، جنازے میں، سیاست میں، جہاد میں، حکمران سے انکار المنکر میں، جو جانب آپ دیکھیں سلفی، جو سلفی ہوتا ہے ہر یعنی باب، ایوری سبجیکٹ میٹر، ہم سلفی ہیں. دس از دا وے آف دعوت السلفیہ. یہ مذہب اہل الحدیث. اس لیے for this reason we say that we are salafiyun upon the madhab of ahlul hadith. جو علماء سلف کے تھے، and we're going to come to that inshallah. اتنا وقت نہیں ہے، otherwise مجھے 3-4 درس چاہیے in reality، کیونکہ ویری ڈیٹ یہ جو سبجیکٹ ہے تفصیلی ہے، تو میں 3 زبانیں استعمال کر رہا ہوں، عربک اینڈ انگلش اینڈ اردو. 3 ٹرانسلیشن آسانی سے نہیں ہوتے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ایک اثر سناتا ہوں انشاءاللہ شیخ امام مالک ابن انس سے. So this is a saying of Imam Malik ibn Anas. So قال ابن الماجشون، ابن ماجشون he said سمعت مالک يقول. ابن ماجشون یہ تلمیذ تھا، شاگرد تھا امام مالک کا. امام مالک آپ جانتے ہیں، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ died in the year 179 after the hijrah. انہوں نے کہا، یعنی امام مالک امام دار الحجرہ، he said من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. So Imam Malik said that whomsoever innovates into the religion a bid'ah, and he thinks to himself that this is a bid'ah hasana, then he has claimed that Muhammad sallallahu alayhi wasallam has been treacherous to the risala, to the message. Is that heating on?
Can we turn it off? Please. Because it's too warm. It's AC. That's the AC, Sheikh. Is that cooling or is that heating? Is it? No, I want it cold. I think brothers are sweating in here. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة, that whomsoever innovates into Islam a bid'ah, thinking, or that he sees it is something good, فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة, that he has claimed that the Prophet صلى الله عليه وسلم has been treacherous to the message. इसका क्या मतलब है कि नबी सा इमाम मालिक रहimahullah, Imam Malik rahimahullah ta'ala, he said, जो दीन में من ابتدع في الإسلام دينا, यानी वो दीन में कोई बिदत लाता है तो वो ये कहता है ये जो बिदत है ये इस्लाम में है, यानी वो देखता है कि ये जो बिदत मैं कर रहा हूँ ये इस्लाम से है. फ़क़द ज़अम अन्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला, ये इन रियलिटी ये क्या कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीके से ये दीन उनके हाथ से मुकम्मल नहीं हुआ, यानी वो ख़ाइन थे. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फरमान कुरान में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में कहते हैं कि ये दीन आपका दीन मैंने मुकम्मल कर दिया. जो दीन मुकम्मल है इस दीन में बिदत कैसे आ सकती है? जो चीज़ मैं कहता हूँ कि ये दीन मुकम्मल है, समथिंग इज़ परफेक्ट एंड कंप्लीट, कैन यू ऐड एनीथिंग टू समथिंग दैट इज़ परफेक्ट एंड कंप्लीट? इम्पॉसिबल. ये हो भी नहीं सकता कि जो चीज़ मुकम्मल है, तमाम है, व अतममतु अलैकुम, ये दीन जो मैंने परफेक्ट, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं ये दीन परफेक्ट है, ये दीन मुकम्मल है. जो चीज़ परफेक्ट और मुकम्मल है इंसान उसको मज़ीद मुकम्मल कर सकता है. जो चीज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो दीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुकम्मल किया और परफेक्शन दिया इस दीन को, कोई इंसान आकर कह सकता है मैं इसको और मज़ीद परफेक्ट करूँगा, वो भी इंसान बशर. तो इसलिए इमाम मालिक ने कहा ये आयत पढ़कर, उनने कहा फमा लम यकुन यौम इदिन दीन, जो उस दिन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन नहीं था, इस दिन भी वो दीन नहीं हो सकता. समझ आई आपको? तो आदमी आता है, मुसलमान आता है, वो कहता है भाई देखें हम ये बकरा ज़बह करना है इस कब्र के पास, क्योंकि ये हमारा पीर है, ये पीर इसने इतने अच्छे काम किए थे ज़िंदगी में, इसके यानी करामात हैं, तो ये जो बकरा है इसके नाम में ज़बह करेंगे. ये बिदत है, ये सुन्नत है, बल ये शिर्क है कि नहीं? तो वो कहता है नहीं ये बिदत हसना है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं. जैसे जो ईद मिलाद करते हैं वो क्या कहते हैं, हमारी मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम ज़ाहिर कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारी भी मोहब्बत है. जैसे ईसाई को या क्रिश्चियन नसारा को वो मोहब्बत करते हैं ईसा इब्न मरियम की, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो करते हैं, ये महफिल करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सेलिब्रेशन हम क्यों नहीं कर सकते? ये मोहब्बत की इजहार है, यही कहते हैं ना. दिस इज़ व्हाट दे से, वी आर डूइंग ए celebration, open celebration for the love that we have for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. इसमें क्या बिदत हो सकती है? मोहब्बत रसूल की बिदत हो सकती है? ना हम शिरक करते हैं, ना कब्रिस्तान पर जाते हैं, बस महफिल करते हैं, जो सेलिब्रेशन करते हैं, इख्तिफाल करते हैं, तो हम कहते हैं ये बिदत है. क्यों? क्योंकि जो चीज़ उस दिन दीन नहीं है, इस दिन दीन नहीं हो सकती. ये अहले हदीस का मذहब है. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो फ़िरक़त नाजिया है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सभी जो ग्रोह हैं, सभी जो फ़िरक़े हैं, सभी जहन्नमी हैं. मेरे ख़्याल में 2 हफ़्ते पहले मेरे पास आया था एक भाई, तो उसने कहा देखें भाई
آپ نے حدیث سنائی ہے کہ ستفترق هذه الامہ، یہ امت 73 گروہ میں فرقہ بازی ہوگا، 73 سیکٹس ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ بس ایک بچی ہوئی ہے، ایک بچے گی، لیکن یہ جو بچے گی کسی کو بھی نہیں پتہ کیرا فرقہ بچے گا، کون سا فرقہ بچے گا، کسی کو بھی نہیں پتہ. میاں یہ تو پھر آپ نے اللہ پر الزام لگا دیا ظلم کا کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کریٹ کیا، بنایا، پیدا کیا، آدم علیہ السلام اس دن تک اور یوم القیامت تک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہم یہ رستہ جو ہے جنت کا رستہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو نہیں دکھایا. یہ پھر ظلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن، یہ جو قرآن ہے جو ہم کہتے ہیں یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یہ قرآن نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لاکھوں انبیاء اور رسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے دنیا پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی ہر امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجا کہ اللہ کی عبادت کریں اور آپ شرک نہ کریں، طاغوت کی عبادت نہ کریں. تو بھائی کہتے ہیں لیکن یہ فکر جو ہے یعنی کامن پلیس ہے، جنرل فکر ہے، کیونکہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو جماعتیں ہیں، پولیٹیکل جماعتیں جیسے جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، کیونکہ یہ انسانوں کو بس جمع کرتے ہیں ایک گروپ میں، چاہے آپ بریلوی ہوں، نقشبندی ہوں، قبوری ہوں، سہوردی ہوں، ماتوریدی ہوں، فلاسفر ہوں، معتزلی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہماری جماعت سے تعلق رکھیں، یعنی ممبرشپ کریں ہماری جماعت سے. تو اس لیے فار دس ریزن یہ جماعتیں فوکس عقیدہ پر نہیں کرتی. لیکن یہ جب حدیث آتی ہے ان کے دو جواب ہوتے ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی اصل نہیں ہے، جیسے یہ قول ہے مودودی کا، وہ نہیں مانتے کہ امت میں یہ 73 سیکٹس آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 73 سیکٹس ہوں گی، بٹ نو ون نوز، کسی کو بھی نہیں پتا کہ جو بچے گی، جو فرقہ بچے گا، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا قد ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's messenger sallallahu alayhi wa sallam said, I've left you upon clear proof, its night is like its day, la yazighu anha ba'di illa halik. No one strays from it after me except that he is destroyed. اس حدیث کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم said, I've left you upon clear proof. محجۃ البیضاء، جو طریقہ جس دین پر میں نے آپ کو چھوڑا ہے یہ کلیئر دین ہے. محجۃ البیضاء جیسے سفید صفحہ ہوتا ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، صرف روشنی ہے. تو جو اس طریقے سے گمراہ ہوگا اس کا تباہ ہوگا، وہ ڈسٹرائڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ بیسیکلی کسی کو بھی نہیں پتا؟ یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کہتے ہیں، جو پالیٹکس میں ڈوبے ہوئے ہیں، بس وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوں گے، جب ہم مظاہرات کریں گے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بریلوی ان کے ساتھ، حنفی ان کے ساتھ، مالکی ان کے ساتھ، سہوردی ان کے ساتھ، تیجانی ان کے ساتھ، دیوبندی ان کے ساتھ. کیونکہ یہ عقیدہ نہیں دیکھتے، یہ بس دیکھتے ہیں ہماری پولیٹیکل جو ایمبیشن ہے یہ پوری کرنی ہے، جیسے ہوگی ہم کریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں عقیدہ کی، یہ ان سے ڈفرنگ ہوتا ہے، ان سے اختلاف. پیپل ڈفر اوور دیز میٹرز. بٹ وین وی لک ایٹ جو ہمارے اسلاف ہیں، جیسے ہمارے 4 امام ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا یسٹرڈے، تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا آج. لیکن ابن القیم کیا کہتے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی he said قد نہى الائمة الاربعة عن تقلیدهم وذم من اخذ اقوالهم بغیر حجة. That the 4 imams, that they forbade from themselves taqleed, and they criticized anyone who took their sayings without evidence. This is Ibn Qayyim in I'lam al-Muwaqqi'in. کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے اس دن جو ابن القیم کی علم تک پہنچ گیا.
یہ ابن القیم نقل کر رہے ہیں ائمۃ الاربعہ، یعنی ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، یہ سبھی جو ائمہ تھے انہوں نے ہر تلمیذ کو، ہر اسٹوڈنٹ آف نالج کو کہہ دیا تھا کہ میری تقلید نہیں کرنا جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، ہمارے ایویڈنس، ہمارا دلیل نہیں جانتے، جب تک وہ دلیل نہیں جانتے میری تقلید نہیں کر سکتے۔ یہ اتفاق تھا ائمہ کا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد۔ آج دیکھیں جو ان کا درجہ، they don't even reach the level of ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور احمد۔ Is there any imam today that reaches that level؟ کیا آپ کے مسجد کا، آپ کے مسجد کا امام ابو حنیفہ تک پہنچ گیا، یا مالک تک علم میں، یا احمد ابن حنبل؟ ان لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی تقلید چھوڑ کر ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ائمہ تھے انہوں نے کہا تھا those imams they said don't make تقلید of us، ہماری تقلید ہرگز نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، آپ دلیل ڈھونڈیں۔ جب تک ہماری قول جو ہے، ہمارا جو سیئنگ ہے، ہمارا فتویٰ ہے، جب تک اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے ہماری تقلید حرام ہے۔ لیکن آج ان سے پوچھیں شیخ صاحب آپ کا دلیل کیا؟ تم کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھیں؟ یہی کہتے ہیں ہمارے امیر کے سامنے دلیل مانگ رہے ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ عربی جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں؟ یار میں بس دلیل ڈھونڈ رہا ہوں۔ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن غصہ کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ غصہ کرتے تھے؟ کین یو تصور ہے آپ کے دماغ میں کہ ہم ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ who died in 150 after the ہجرہ، کہ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ فتویٰ دیتے ہیں آپ کو، تو آپ نے پوچھا یا شیخ آپ کا دلیل کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے مجھ سے دلیل پوچھنے کے لیے؟ ہے آپ کے دماغ کے تصور وہ امام اس قسم کے امام تھے؟ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، بخاری، مسلم، ابو داؤد، النسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، الحاکم۔ یہ دیکھیں علماء الکبار، ایک عالم ان دن کا، یہ 100 آئیں، ایک، وہ ایک ان 100 سے زیادہ ہے علم میں اور تقوی میں اور صدق میں اور اتباع میں۔ لیکن یہاں آج سوال نہیں پوچھ سکتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ He said اذا صح الحدیث فهو مذہبی، if the hadith is صحیح that is my madhab۔ This was ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کا مذہب کیا پھر؟ اہل الحدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب میری رائے نہیں ہے، میرا مذہب is حدیث۔ کون سی حدیث؟ اذا صح الحدیث، جو حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے۔ ایک حنفی عالم ابن عابدین، یہ حنفیوں کا عالم ہے رحمہ اللہ تعالی، اس نے کہا، so Ibn Abidin he said the follower of the madhab is not expelled from being a Hanafi by acting upon the hadith۔ یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو حدیث کی فالو کرتا ہے چاہے وہ اس کے امام کے فتوے کے خلاف ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو حدیث کو فالو کرتا ہے وہ حنفی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ نے کہا، because امام ابو حنیفہ said اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کیونکہ ابو حنیفہ خود ہی کہا تھا کہ جو حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے۔ تو جو حنفی حدیث صحیح فالو کرے گا چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی رائے کے خلاف ہے، وہ پھر بھی حنفی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اصلی حنفی ہے۔ ہم حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ہم سبھی ہیں۔ کیونکہ وہ سبھی ہمارے اسلاف ہیں۔ تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سلف، کیونکہ جو سلفی ہوتا ہے وہ یہ سبھی جو یہ امام ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، بخاری، مسلم، النسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن مبارک، فضیل بن ایاد، سفیان الثوری، امام الاوزاعی، یہ سبھی آپ جمع کر کے یہ ہمارے سلف ہیں۔ ان سے پہلے تابعین، ان سے پہلے صحابہ، یہ سبھی ہمارے سلف ہیں۔ سو ہم بس ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے سلف ہیں، ہم سلفی ہیں۔
یہ جیسے لوگ کہتے ہیں سلفی اور سلف ایک ہی لفظ ہے، نہیں، جیسے پاکستان اور پاکستانی ایک لفظ نہیں ہے. پاکستان ملک ہے، پاکستانی کون ہے؟ جو پاکستان میں رہتا ہے. سلف کون ہے؟ وہ ہمارے اسلاف، قرون المفضلہ، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو ہمارے اسلاف ہیں یہ 3 قرون، اور ان کے بعد بھی جو ائمہ آئے تھے، محدثون، فقہاء، they are our سلف. so یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے سلف. ہم سلفی ہیں کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے اس ملک سے ہے، سلف. سمجھ آئیے؟ اس لیے جو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں وہ صحیح حنفی نہیں ہے، کیونکہ جو حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافی ہیں، if they truly followed Abu Hanifa and Malik and Shafi and Ahmed ibn Hanbal, then they would follow the dalil, the evidence, and they would be Ahlul Hadith. جیسے میں نے کل کہا تھا، I'll repeat it today. Ahl Hadith is not hizb or jamiyat. It is a madhab, a maslak. It is a manhaj, it is a methodology. جیسے میں شروع سے کہا تھا، لوگ کہتے ہیں میں سلفی ہوں، لیکن اس کا عقیدہ دیکھیں، اس کا منہج دیکھیں، یہ خارجی ہے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ الفاظ، یہ اسم استعمال کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. جیسے جو قبر پر جاتے ہیں، قبر پرستی ہیں، جو قبر کا طواف کرتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کیا ہیں؟ ہم حنفی ہیں. حنفی ہیں. ابو حنیفہ قبر کا طواف کیا تھا، سجدہ کیا تھا، ذبح کیا تھا بکرے کو قبر کے پاس. Never did Abu Hanifa do this. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں حنفی. جیسے یو کے میں I was going to say one حنفی، ایک حنفی نہیں، ہزاروں حنفی ملتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ کا کیا مذہب؟ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ ماتوریدی عقیدہ. اوکے. ایک دفعہ کہتے ہیں ہم حنفی ہے، دوسری دفعہ ہم ماتوریدی، ہمارا عقیدہ ماتوریدی ہے. میں ٹھیک ہے، آپ کا اس کے بعد ہمارا طریقہ سہاوردی ہے یا نقش بندی ہے. میں ماشاءاللہ 3 شروع میں بس حنفی. تفصیل مانگیں یا پوچھیں سوال، حنفی نہیں ہے. حنفی، پھر نقش بندی، پھر ماتوریدی. پولیٹیکل آپ کا کیا انکلینیشن؟ ہم طالبان ہیں. اور دیوبند. ماشاءاللہ. یہ جو طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں یہ ڈسپشن، گمراہی ہے. سلفی سے پوچھیں، مسلک سلفی، عقیدہ سلفی، منہج سلفی، فقہ سلفی، اور نکاح سلفی، طلاق سلفی، جنازہ سلفی، روزہ سلفی، حج سلفی. اور کچھ پوچھنا؟ یہ سلفی ہوتا ہے. صاف، کلیئر، تمیز، کوئی گمراہی کوئی نہیں، کوئی ڈسپشن نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. جیسے اب جماعت اسلامی کے پاس جائیں، مذہب فقہ حنفی، پولیٹیکل انکلینیشن مودودی، تو حنفی کی پولیٹیکل انکلینیشن کیوں نہیں آپ کے پاس؟ یا سلف کی؟ Because these people take a person and they put him at the top and they take all of his ideas. جیسے سید قطب اخوان المسلمین کرتے ہیں. سید قطب کی جو آف سپرنگ ہیں، القاعدہ، داعش، یہ سبھی FIS، جماعت تکفیر مصر میں، یہ سبھی حزب التحریر، یہ سبھی آف شوٹس ہیں سید قطب بن حسن البنا کے. یہ سبھی جو اسماء ہیں یہ انہوں نے خود ہی انوویٹ کی ہیں، یہ ان کی بدعت ہے. تو اس لیے امت میں تفرق ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولا؟ تفرق اس کے لیے آتی ہے امت میں. But if you speak to them, any one of them, عشاء تک، فجر تک وہ جماعت کو ڈیفینڈ کرے گا. نہیں میری جماعت اچھی ہے، میرے بھائی اچھے ہیں، میرے یہ. یار لیو آل آف دس، یہ سبھی چھوڑ دیں. ہماری جماعت ہے کیا؟ جمع واحد لا جماعات، صراط واحد لا عشرات. یہ کتاب پڑھیں، اردو میں نہیں ہے ابھی، یا اردو میں ہے طارق؟ پتہ نہیں.
تھوڑا سا الحمدللہ نہیں ہے تو اور بھی کتابیں ہیں اس طریقے پر، many books. امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ میں بس ابو حنیفہ کو فوکس نہیں کرتا، بٹ پاکستان حنفی ملک ہے تو حنفیوں کو میں سکھا رہا ہوں کہ آپ صحیح ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، حدیث پکڑ لیں. ابو حنیفہ نے کہا رحمہ اللہ تعالی ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلناه على الرأس والعينين وما جاءنا عن أصحابه اخترنا منه لم نخرج عن قولهم وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ جو بھی نبی whatever comes from Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم then we accept it with full respect and submission. یعنی ابو حنیفہ نے کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے، جو وہ انہوں نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمارے پاس آتی ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا سر پر اور آنکھوں پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں فل سبمیشن، یعنی ہم مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے. سمجھ آ گیا؟ یہ پہلا جملہ ہے ابو حنیفہ کا. دوسرا ہے whatever comes from his companions رضی اللہ عنہ then we choose from their sayings and we do not go outside of them. جو صحابہ سے آتا ہے، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جو روایت، جو قول صحابہ کی آتی ہے ہم اختیار کرتے ہیں کہ ان کی قول، کیونکہ صحابہ کی اقوال ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتی، ان سے ہم چوز کرتے ہیں اختیاری طور پر کہ یہ جو قول ہے صحابی کی، کہ ہم ان قولوں میں کون سی قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حدیث میں مطابق ہے. سمجھ آ گیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا امام ابو حنیفہ؟ وَلَمْ نَخْرُجْ عَنْ قَوْلِهِمْ، جو ان کی اقوال صحابیوں کی ہم کبھی نہیں چھوڑتے، یہ اس کے باہر نہیں جاتے بالکل، کیونکہ ان کی قول آ گئی ہے تو ہماری قول کیا ہے صحابیوں کے بعد. پھر انہوں نے کہا جو تابعین سے آتی خبر آتی ہے، یعنی یہ رائے تابعین کی ہے یا اجتہاد تابعین کا ہے، ہم رجال و نحن رجال، وہ مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں، یعنی وہ بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، یعنی ان کے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں ہم بھی صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کوئی بھی نہیں ریفیوز کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو صحابیوں کا اختیار ہے، اجتہاد ہے، ان سے باہر جانا نہیں جائز. ان کے بعد ہم انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو مسلک ابو حنیفہ کا ہے، جیسے مالک کا ہے، کیونکہ مالک کی ذکر میں نے کی تھی کل، جیسے امام احمد ابن حنبل کا تھا لا تقلدونی. یہ احمد ابن حنبل یہ چوتھے امام، 4 امام سے، ابو حنیفہ نمبر 1، پھر مالک، پھر شافعی، پھر احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل نے کیا کہا تھا؟ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا شافعی وخذ من حیث اخذنا. انہوں نے کہا میری تقلید بالکل نہیں کرنا امام احمد ابن حنبل، جیسے امام ابو حنیفہ نے کہا تھا میری تقلید بالکل نہیں کرنا، اور امام مالک کی تقلید نہیں کرنا، اور امام شافعی کی تقلید نہیں کرنا. آپ کو کیا پھر کرنا ہے؟ وہاں سے آپ علم حاصل کریں جہاں سے ہم نے حاصل کی ہے، دلیل وہاں سے حاصل کریں جہاں سے ہم نے حاصل کی ہے دلیل. وہ کیا ہے؟ کتاب سننا، کیونکہ یہ وحی ہے، اللہ سے نازل ہوا کتاب سننا. سو آپ دیکھیں جو اس دنیا میں جو فرقے ہیں، جو مذہب ہیں، جو مسلک ہیں، جو تصوف کے طرق ہیں، ہزاروں حساب پر، لیکن ان سبھی سے ایک ہی مسلک، ایک ہی مذہب جو ہے بچا ہوا ہے، نجات ہے. وہ کیا ہے؟ اہل الحدیث، مذہب اہل الحدیث، نہ جمعیت اہل الحدیث. جیسے ہم کہتے ہیں سلفی
جو سلفی اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کا طریقہ سلفیہ نہیں ہے. جیسے یہ ٹیررسٹ اسامہ بن لادن یہ بھی کہتے تھے ہم سلف کے یعنی تطبیق کرتے ہیں. بالکل نہیں. یہ سبھی گمراہ ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں. یہ کبھی سلفی نہیں ہو سکتے، مبتدعہ ہیں، بدعتی ہیں. ان دنوں میں نے سنا یو کے میں حنفی آتے ہیں ماتوریدی، وہ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں. حنفی ماتوریدی سلفی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلفی یہ کیسے آپ ٹرانس ہو گئے فرام ون ٹو دی ادر ٹو دی ادر. یہ جو ہے بالکل ہمارا دین نہیں قبول کرتا. either you are اہل الحدیث and سلفی in everything or in nothing. یہ بفے نہیں ہے. جیسے آپ بفے پر جاتے ہیں تو یہاں پہ چکن کرائی، یہاں پہ ملائی بوٹی، یہاں سے چپل کباب، یہاں تو آپ کہتے ہیں یہ میں پسند کرتا ہوں، یہ مجھے نہیں پسند، یہ میں لے لوں گا کھا لوں گا لیکن یہ مجھے نہیں پسند. یہ آپ کھانے کے لیے ہے، لیکن دین میں کوئی بفے نہیں ہے. ایکسیپٹ ایوری تھنگ، ادروائز آپ اہل سنت نہیں ہو سکتے. یہ نہیں کہ I will follow 80% of the حدیث، جو 20% ہے یہ میری پارٹی کا ہے، میری گروہ کا ہے، یہ میری فرقہ کا ہے. بالکل نہیں. یہ دین جو ہے you have to accept all of it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم said in a hadith لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اور حدیث ایک دوسری حدیث میں آتا ہے. anyway this hadith دوسری میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ the other hadith is very powerful. In this hadith the Prophet sallallahu alaihi wasallam said there will never cease to remain a group in my ummah that is upon the haqq ظاہر. یعنی ایک جماعت میری امت میں رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے دن تقریباً یعنی جسٹ بیفور یوم القیامہ. یہ جماعت جو ہے یہ طائفہ، عربی میں طائفہ اردو میں آتا ہے گروہ. یہ گروہ کبھی نہیں ختم ہوگی. لا یضرہم من خذلہم. ان کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی ان کو آپ کوئی دکھ نہیں دے سکتے، غم نہیں دے سکتے، ان کو ڈیمیج آپ نہیں کر سکتے. لا یضرہم من خذلہم. جو ان کو چھوڑے گا ان کو کوئی کیئر نہیں ہے، یعنی آپ ان کو کوئی دکھ نہیں دے سکتے ان کو چھوڑ کر. ولا من خالفہم. تو جو ان کے خلاف بولے گا ان کو اس پر بھی کوئی کیئر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی آپ ان کو کوئی دکھ اور ہرٹ نقصان نہیں پہنچا سکتے. حتی یاتی امر اللہ. جب تک اللہ کا امر نہیں آئے گا، یعنی یوم القیامہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا رجوع نہیں ہوگا، ان کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ علی الحق ظاہرون. یعنی جب ان کو دیکھیں گے ان کا حق ظاہر ہوگا، کوئی شک نہیں کہ یہ دلیل پر چلتے ہیں، قرآن پر، سنت پر. جب بھی یہ بولتے ہیں قرآن و حدیث، یہ جو صفت ہے، یہ جو صفہ ہے، یعنی یہ جو ڈسکرپشن ہے، یہ ان زمانے میں کس کی ڈسکرپشن ہے؟ سلفیوں کی. کہ نہیں؟ کیونکہ جو میرے پاس آتا ہے شیخ آپ نے کچھ کہا تھا لیکن یہ غلط ہے، آپ نے جو کہا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ہے، جو آپ نے کہا تھا یہ حدیث ضعیف ہے. سلفی خوش ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اس نے مجھے کریکٹ کر دیا، میری غلطی ہے، اس نے مجھے صحیح طریقے سے اور صحیح حدیث مجھے سنا دیا. تو الحمدللہ. ان کو کہو جو تقلید کرتے ہیں یا جو ان کا تعصب ہے
پارٹی سے ان کو حدیث سنائی، نہیں 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 نہیں، میرا شیخ، میرا عالم، میری گروپ، میری پارٹی. سلفی کا جو طریقہ ہے، جو ان کا دل ہے، ان کی محبت ہے سلفیوں کی is to the Quran and to the Sunnah of Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم. سو یہ جو طائفہ ہے، یہ جو گروہ ہے طائفۃ المنصورہ، امام احمد نے کہا سن کر یہ حدیث، امام احمد ابن حنبل نے کہا ان لم یکن ہم اصحاب الحدیث فما ادری من ہم. if this طائفۃ المنصورہ، جو حدیث جو ذکر آتا ہے، جو which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned the hadith, if this طائفۃ المنصورہ is not اہل الحدیث، وہ اہل حدیث اہل الحدیث نہیں ہے، تو مجھے پتہ نہیں کون ہے، یعنی وہی ہے. this طائفۃ المنصورہ انہوں نے کہا دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سہاوردی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، تبلیغی ہیں. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ اہل الحدیث. امام مالک نے کہا اہل الحدیث. امام البخاری کی سنیں، امام ترمذی کو جانتے ہیں آپ؟ حتیٰ بریلوی بھی جانتے ہیں، نہیں جانتے؟ دیوبندی بھی جانتے ہیں، تبلیغی بھی جانتے ہیں، جماعت اسلامی بھی جانتے ہیں، اخوان المسلمین بھی جانتے ہیں. امام ترمذی سے یہ حدیث کی روایت لے کر، یعنی دس حدیث ابا طائفۃ المنصور، یہ حدیث جو ہے ایک اور روایت آتی ہے ابن ماجہ میں. اس کے بعد میں آپ کو امام ترمذی کا قول میں بتا دوں گا. معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ کو تو جانتے ہیں نا، ہمارے ماموں ہیں، امت کے ماموں. کیوں؟ کہ ان کی بہن جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ام المؤمنین. صحیح ہے؟ تو وہ امت کے ماموں ہیں، وہ امت کے فرسٹ کنگ، مالک بادشاہ، امت کے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان تھے رضی اللہ عنہ، صحابہ تھے. لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں انہوں نے نفرت پیدا کی ہے معاویہ کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکل ریزن سے وہ کہتے ہیں کہ معاویہ اچھے نہیں تھے، وہ ان کو نہیں پسند کرتے، نہ ان کو نہ کسی کنگ کو. کہتے ہیں کنگ شپ اسلام میں جائز نہیں ہے، معاویہ نے یہ سنت شروع کی تھی، یہ غلطی ان سے آئی ہے، تو ان کو یعنی کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن معاویہ ہم کیا کہتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کاتب الوحی تھے، یعنی وہ وحی لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی روایت سبھی کتب الحدیث میں آتی ہے. لیکن یہ آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ آپ کو نہیں بتائیں. معاویہ کی حدیث بخاری میں آتی ہے، مسلم میں آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے، ترمذی میں آتی ہے، نسائی میں آتی ہے، ابن ماجہ میں آتی ہے، ابن خزیمہ میں آتی ہے، حاکم مستدرک و حاکم میں آتی ہے، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، موطأ مالک میں آتی ہے. جو حدیث کتاب کھولے معاویہ کا ذکر آئے گا. عن معاویہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے یہ حدیث ہے، معاویہ نے خطبہ دیا تھا، ان نے کہا رضی اللہ عنہ این علماؤکم، آپ کے علماء کہاں ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے این علماؤکم، ویئر آر یور علماء. پھر ان نے پوچھا این علماؤکم، آپ کے علماء کہاں ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول. کیا قول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة الا وقائمة من امتی ظاہرون علی الناس، کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں وہ ہیں جو طائفہ، الا یہ طائفہ یعنی یہ گروہ ہوگا، جب تک یہ گروہ میری امت میں موجود ہے قیامت کا دن نہیں آئے گا. وہ کون ہے؟ ظاہرون علی الناس، وہ امت میں لوگوں کے سامنے وہ ظاہر ہیں. پھر کیا کہا انہوں نے؟ لا یبالون من خذلہم، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کے خلاف کون ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، میرے ساتھ ہیں، یہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ حق پر ہے. جو حق پر ہوتا ہے وہ نہیں سوچتا کہ یہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے. جب تک یہ میرے ساتھ ہے میں حق پر ہوں، جب تک یہ مجھے چھوڑ دیں گے میں ان کے ساتھ ہوں جاؤں گا، یعنی میں بھی گمراہ، ان کے ساتھ گمراہ. لیکن جو اہل الحق ہوتے ہیں، anyone who is upon the truth لا يبالون. Who said this? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Where's the hadith? ابن ماجہ. صحیح ہے؟ یقینی سے صحیح ہے یہ حدیث، جیسے شیخ الالبانی اور دوسرے علماء نے کہا. لا يبالون من خذلهم. جو تخذیل کرتا ہے، اردو میں تخذیل لفظ آتا ہے، ہاں؟ ساتھ چھوڑنے والے، کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. لا یبالون، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، میرے ساتھ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. میرے ساتھ ہے گڈ، میرے الحمدللہ، آپ کے لیے اچھا، میرے لیے اچھا. میرے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ، میں حق نہیں چھوڑوں گا کیونکہ آپ نے چھوڑ دیا. لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میری سپورٹ کریں پھر بھی وہ پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے میرے ساتھ ہیں آج الحمدللہ. لا یبالون، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اہل الحق ہوتے ہیں یہ نمبر نہیں ڈھونڈتے، یہ بس حق ڈھونڈتے ہیں، عدد نہیں ڈھونڈتے میرے ساتھ کتنے بندے ہیں. یہ جماعتیوں کا کام ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کو نشہ ڈیموکریسی کا ہے کہ ڈیموکریسی اس پر چلتی ہے. ہمارے میجارٹی میرے پاس ہے، جمہوریہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی ہے جمہوریہ. یہ دیکھتے ہیں ہمارے نمبر کتنے ہیں. آج ہمارے نمبر 1,00,000 ہیں، کل 50,000. ٹھیک ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے میں مذہب بدلا دوں گا، طریقہ بدلا دوں گا. یہ سلفی کبھی نہیں کرتا، چاہے وہ 1 ہے چاہے وہ 1 کروڑ ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود، میں نے اس اثر کا ذکر کیا تھا کل، الجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك. جماعت جو ہے ما وافق الحق، جو حق کے ساتھ ہوتی ہے وہ جماعت ہے. چاہے آپ بس 1 بندہ، 1 مرد، 1 عورت، 1 بندہ حق پر ہو کر وہ جماعت ہو سکتا ہے. جیسے پاکستان میں ہو سکتا ہے. ان ملکوں میں جو آپ گاؤں پر جائیں یا گاؤں میں دیکھیں، سبھی گاؤں یعنی ولیج جو ہوتا ہے کریا، سبھی بریلوی، آپ 1 سلفی ہیں. جماعت وہ ہیں یا آپ ہیں؟ آپ ہیں. 1 بندہ جماعت ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے، وہ سبھی گمراہ ہیں. امام ترمذی کیا کہا تھا اس حدیث کا، طائفۃ المنصورہ کا؟ انہوں نے کہا قال محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل کون ہے؟ الحمدللہ. آپ کیسے جانتے ہیں؟ یو نو وائی؟ کیونکہ آپ اہل الحدیث سلفی ہیں. تبلیغی سے پوچھیں محمد اسماعیل، امام محمد اسماعیل کون ہے؟ ہم بس جانتے ہیں محمد الیاس، محمد اسماعیل نہیں جانتے. وہ بس محمد الیاس کندہلوی. محمد بن اسماعیل وہ امام البخاری ہیں، died in 205. سلفی جانتے ہیں کیونکہ سلفی ہم اہل حدیث ہیں. سو انہوں نے کہا امام ترمذی رحمہ اللہ، قال محمد بن اسماعیل البخاری قال علی ابن المدینی ہم اہل الحدیث. یعنی یہ جو گروہ ہے طائفۃ المنصورہ، قیامت کے دن تک ظاہرین علی الحق، علی الحق، حق پر وہ ظاہر، سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں، کیونکہ جب بھی یہ بولتے ہیں قرآن اور حدیث اور صحابہ، یہ اس کا معنی ہے ظاہرین علی الحق. دس از واٹ اٹ مینس. تو انہوں نے کیا کہا کہ محمد بن اسماعیل البخاری نے کہا، امام البخاری نے کہا کہ علی المدینی یعنی میرے شیخ، کیونکہ علی المدینی امام البخاری کے شیخ تھے، انہوں نے کہا یہ جو طائفہ، یہ جو گروہ ہے وہ اہل الحدیث ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ صفحہ 6 ہے، میرے 20 صفحات ہیں. سو انشاءاللہ اس پر انشاءاللہ میں فنش کروں گا.
خاتمہ انشاءاللہ، کیونکہ what time is it 10 to 9 10 منٹ سے انشاءاللہ. let's see how much we can fit in 10 minutes. اس کے بعد سوال و جواب انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا اہل الاثار نبویہ وهم اہل الحدیث والسنہ العالمون بطریقهم ای الصحابہ متبعون لها وهم اہل العلم بکتاب والسنہ فی کل عصر ومصر فهؤلاء الذين هم افضل الخلق من الاولین والآخرین. So Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah said the people of the narrations, Ahlul Athar kaun hai? Ahlul Hadith. The people of Ahlul Athar, they are the people of Hadith and Sunnah who possess the knowledge of the way of the Sahaba radiyallahu anhum, and they follow it. And Ahlul Hadith are the people of the book and the Sunnah in every age and every land. These Ahlul Hadith are the best of Allah's creation, from the earliest of them till the last of them. Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nearly 800 years ago, یعنی 800 سال پہلے، یہ اس امام شیخ الاسلام الامام محمد ابن احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا. ابن تیمیہ کو تو جانتے ہیں، ہماری مسجد کا نام ابن تیمیہ انشاءاللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ. جیسے ہماری مسجد ایک بھی ہے راول پنڈی میں. کہاں ہے عمران بھائی؟ there he is. مسجد کا کیا نام ہے؟ عبدالعزیز بن باز. وہ بھی شیخ الاسلام ہیں اس زمانے کے الحمدللہ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ said 800 years ago اہل الاثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پر ہیں، یعنی ان کے جو طریقے پر ہیں، یہ اہل الحدیث والسنہ کے بندے ہیں، یعنی وہ اہل الحدیث ہیں والسنہ. عالمون بطریقہم، یعنی وہ جانتے ہیں صحابہ کا طریقہ، یعنی ان کا صراط، ان کا منہج، ان کا میتھڈالوجی، یہ لوگ جانتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ. پھر اس نے کہا رحمہ اللہ and they follow it، یہ طریقہ یہ فالو کرتے ہیں. کس کا؟ حدیث اور way of the صحابہ. حدیث اور صحابہ کا طریقہ یہ متبعون ہیں. وَأَهْلُ الْحَدِيث، اہل الحدیث جو ہیں یہ ان کے پاس کتاب اور سنت کی علم ہے، ہر زمانے میں، ہر لوکیشن، یعنی ہر جگہ میں. یہ کون ہے؟ اہل الحدیث ہر جگہ ہر زمانے میں، یہ سب سے ان کے پاس وہ علم ہے جو دوسروں لوگوں میں اور آخر لوگوں میں نہیں ہے. یعنی یہ عالم ہے، ہر جگہ میں یہ عالم ہے، کیونکہ یہ تقلید نہیں کرتے، مقلدون نہیں ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلْقِ، یہ اللہ کے سب سے افضل خلق ہیں، یعنی مخلوق ہیں. سب سے افضل کون ہے؟ اہل الحدیث. جیسے سفیان الثوری نے کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، the angels are the guardians of the heavens, اہل الحدیث are the guardians of the earth. جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ سما کے گارڈینز یعنی پروٹیکشن، آسمان کے پہرے دار ہیں. اہل الحدیث دنیا کے پہرے دار ہیں. سفیان الثوری نے کہا تھا. سفیان الثوری امیر المؤمنین فی الحدیث امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا. وہ امام احمد سے 100 سال پہلے تھے. died in 161. So شیخ الاسلام ابن تیمیہ said اہل الحدیث افضل الخلق من الاولین والآخرین، شروع سے اور آخر تک. یہ اہل الحدیث ہیں. یہ فخر نہیں ہے، ہم شو آف نہیں کر رہے، یہ حق ہے. تو اس لیے جو اہل الحدیث ہیں وہ مخلصین ہونے چاہیے، اور ان میں تواضع ہونا چاہیے. تواضع، ہیوملٹی، تواضع
عاجزین، یعنی وہ ہمبل ہونا چاہیے، ہیوملٹی، یعنی یہ ان کے دل میں یہ کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، کیونکہ بس وہ حق ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اہل حدیث کی صفہ ہے، متکبر نہیں ہے. اس کے بعد اہل الحدیث therefore یہ شیخ الاسلام ہو گیا الحمدللہ. امام احمد ابن حنبل نے کہا رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اصول السنہ، اردو میں ہے، میں نے دیکھی ہے، اردو میں ہے، اصول السنہ عقیدہ اور منہج کی کتاب امام احمد ابن حنبل. تو اس کتاب میں انہوں نے کہا رحمہ اللہ تعالی اصول السنہ، وَمِنَ السُنَّةِ لَازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا. And from the essential aspects of the sunnah is that whoever abandons even one part of it, does not accept it, nor does he believe in it, then he cannot be from its people. He cannot be Ahlul Sunnah. یعنی سنت وہ خاص چیز ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ایک حصہ بھی چھوڑے یا انکار کرے یا اس کا ایمان نہ لائے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتا ہے ایک سنت پر، یا چھوڑ دے یا قبول نہ کرے یا ایمان نہ لائے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. ایک حدیث وہ انکار کرے جو صحیح ہے، ایک حدیث، میں حدیث کو نہیں مانتا، اس کے بعد آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ اہل سنت ہے. ہی از ناٹ اہل السنت والجماعہ، وہ اہل البدع ہے، مخالف ہے. یہ نہیں کہتے وہ کافر ہے، کیونکہ کافر تو بڑا لفظ ہے، لیکن وہ سنت کا انکار ہے، منکر ہے، منکر کر یعنی انکار کر رہا ہے. اہل الحدیث یہ جو صفہ ہے اہل حدیث میں نہیں ہو سکتا. جس میں ہے وہ کہلاتا ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، اس کے بعد مظاہرات کرتا ہے، اس کے بعد وہ یونٹی کرتا ہے اہل البدعت کے ساتھ، بریلویوں کے ساتھ یا دیوبندیوں کے ساتھ، تو پھر بھی کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. ہم اس کو کہتے ہیں آپ اہل حدیث نہیں، آپ گمراہ ہیں، ڈیسیوڈ ہیں، یعنی ڈیلوڈیڈ کیسے کہتے ہیں، ڈسیپشن، ڈیسیوڈ ہیں. آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے حرکات ہیں، یہ آپ کا منہج ہے. اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اہل حدیث ہوں؟ جو بچوں کو مارتا ہے، جو عورتوں کو مارتا ہے ٹیررزم میں، وہ سلفی ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں لیکن ہم جہادی سلفی ہیں. نہ آپ سلفی ہیں نہ آپ جہادی ہیں، کیونکہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہو سکتا. سلفی جو ہے یہ کبھی نہیں کر سکتا. بامبنگز اینڈ سوسائڈ بامبنگ یہ سلفی کبھی نہیں کر سکتا، یہ جھوٹے ہیں. جو کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، چلو میرے ساتھ مظاہرات، یار تو اہل حدیث نہیں ہے، بھول جائیں، بیٹھیں علم سیکھیں. آپ بس اہل حدیث بن گئے ہیں کیونکہ آپ کسی نے کہا آپ کو تو اہل حدیث ہے، لیکن آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے. جو کوآپریشن کرتا ہے، جو پریز کرتا ہے، پریز ثنا یعنی تعریفیں کرتا ہے اہل البدع کا، جیسے وہ اہل حدیث کے تعریف کرتے ہیں ذاکر نیک کی یا احمد رضا بریلوی کی یا جماعت تبلیغ کی یا دیوبندیوں کی. اس کے بعد کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں. کٹر، کوئی کٹر نہیں ہے یار، امپاسبل. آپ میں کمی ہے. یہ نہیں کہتے کہ تو مبتدی ہے، بس آپ نہیں جانتا. If you do not know then come and sit and learn. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سلفی اپنے آپ کو سلفی بندہ کہتا ہے پھر اہل البدع کو تعریفیں کرتا ہے، صوفیوں کو یا بریلویوں کو یا اخوانیوں کو، جماعت اسلامی کو، تو ان کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے یونٹی ہوگی، اتفاق. یونٹی کہاں ہوتی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قَلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. So Allah subhanahu wa ta'ala said in this ayah, and hold fast to the rope of Allah, all of you together, and do not separate, do not divide.
And remember the bounty of Allah upon you when you were enemies one to another, and Allah brought your hearts together. And by the grace of Allah you became brothers. Allah subhanahu wa ta'ala یہ آیت آپ پڑھیں اور سوچیں یہ آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ سبحانہ wa ta'ala نے کیا کہا ہے. This is the qawl of Allah, کلام اللہ غیر مخلوق. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یعنی اللہ کی رسی کو پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب و سنہ. اور کچھ ہے؟ کتاب و سنہ. کتاب میں لکھا ہوا ہے, اللہ کی کتاب میں, کہ صحابہ کا فہم حق ہے, صحیح ہے, اجماع بھی صحیح ہے, یہ سبھی کتاب میں ہے. اللہ کی رسی کتاب و سنہ. ولا تفرقوا, جب آپ نے یہ رسی پکڑ لی ہے کوئی تفرق نہیں آپ کے بیچ ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور آپ یاد کریں اللہ کی نعمت آپ پر آئی تھی, کیونکہ آپ دشمن تھے, نفرت تھی آپ کے بیچ, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, نفرت. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کو یونائٹ کر دیا. الف بین قلوبکم, آپ کا دل ایسے ہو گیا جیسے ایک دل ہے, جیسے ایک دل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو تذکیر دے رہے ہیں, ریمائنڈر کر رہے ہیں, آپ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. سو تفرق کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رسی تو ایک ہی ہے, وحی کتاب و سنہ. اس کے بعد جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو یہ نعمتیں دیے ہیں, آپ بھائی بھائی ہو گئے تھے. اس کے بعد کیوں تفرق ہو رہی ہے امت میں؟ ایک جماعت اسلامی, دوسرا حنفی, تیسرا حنفی ماتوریدی, حنفی نقشبندی, صوفی, قبوری, یہ وہ, شیعہ, رافضی. شیعوں میں کتنے فرقے ہیں؟ اسماعیلی, اثنا عشری, کتنے زیدی. ایک فرقہ نہیں, فرقوں میں فرقے ہیں. ایک فرقہ خوارج, خوارج میں 20, 30, 40 اس دن تک 40 فرقے ہیں خوارج میں, لیکن ان کا ایک مقصود ہے, حکمران. اخوان المسلمین خوارج کے صفات, جماعت اسلامی خوارج کے صفات, قطبیہ تکفیر اور خوارج کے صفات. کتنے جماعتیں, حزب التحریر, سبھی, لیکن ان میں بھی تفرق ہے. لیکن مقصود ہے کہ حکمران کو نکالنا ہے اور کرسی ہم کو ملے گی, یہی کہتے ہیں نا. صوفیوں میں تصوف جو کہتے ہیں, نقشبندی, تیجانی, سہوردی, چشتی, قادری, کتنے ہزاروں صاحب, ہزاروں ہیں. چشتیوں میں فرقہ ہے, قادریوں میں فرقے ہیں, بریلویوں میں, بریلویوں تو موومنٹ ہے, ان میں تو ہزار ہوں گے. دیوبندیوں میں حیاتی مماتی ہے کہ نہیں؟ یہ فرقہ بازی کیسے امت میں ہم بند کریں, کیسے فنش کریں, کیسے ختم کریں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کیسے ہوگا؟ ایکسپٹ اللہ کہ آپ مذہب, مسلک اہل الحدیث کو پکڑ لیں, اور ممات تک, جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک آپ مریں گے, یہ مذہب نہیں چھوڑنا. کوئی جمعیت کا ممبرشپ نہیں کرنا. اہل حدیث ممبرشپ کی بات نہیں ہے. ہماری کوئی جمعیت, ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. ہمارا ایک امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد ہماری لیڈرشپ ہے ملکوں میں. جو حکمران پاکستان میں, یہ ہمارے حکمران ہیں. لوگ کہتے ہیں اس نے کیا کہہ دیا, یہ ہمارے حکمران ہیں. سمع و طاعہ, کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس تو داڑھی بھی نہیں ہے. کیا اس کو یہ کہہ رہا آپ کو کہ داڑھی آپ شیو کر دیں؟ جو ایکسکیوز یہ ڈھونڈتے ہیں ان کو مل جاتا ہے, کیونکہ یہ اہل الاحوا ہے, اہل البدعت ہے. اہل البدعت جو ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں, لیکن جو امیر ہے, چاہے وہ ظالم ہے, چاہے وہ پائس, رائچس, رجل صالح, یعنی اچھا ہے, دینی دار ہے,
پھر بھی اس کو طاعت واجب ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی طاعت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں، اور جو آپ کے لیڈر ہیں ان کی طاعت کریں. ان کے جب وہ کہیں گے آپ کو حرام کریں، آپ کو کہنا پڑے گا حرام میں نہیں کروں گا، لیکن جو حلال ہے، جو مباح ہے، جو جائز ہے، بس آپ مجھے کہہ دیں میں کروں گا، لیکن حرام نہیں کروں گا. یہ ہماری طاعت ہے حکمران کی. نہ مظاہرات ہم کرتے ہیں، نہ خروج کرتے ہیں، نہ خوارجی کا طریقہ ہم پکڑتے ہیں، بالکل نہیں. چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، مسلمان ہے تو اس کی طاعت ہے. یہ ہمارا امیر ہے اس ملک کا. جب یہ چلا جائے گا، جو اس کے بعد آئے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا. چاہے لوگ یہ پسند کریں، چاہے ہم سے نفرت کریں. یہ منہج امام احمد کا ہے. کتاب پڑھیں اصول السنہ، ان کو کہیں کتاب اصول السنہ امام احمد کی پڑھیں تو پھر ہم بات کریں گے. اس کے بعد بربہاری شرح السنہ، امام البربہاری کی کتاب پڑھیں 3 صدی کی، امام احمد کی 2 صدی کی، امام المزنی 3 صدی کی، ابن بطہ 4 صدی کی، ابن ابی داؤد 4 صدی کی، امام الصابونی عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث. یہ کتابیں پڑھ کر تو میرے پاس آئیں، پھر دیکھیں گے حق پر کون ہے، حکمران کے طریقے پر، یعنی منہج سلفی پر. کہتے ہیں یہ نہیں حکمران کے آپ کوئی تعریفیں نہیں کر سکتے. تعریفیں نہیں ہیں، سمع و طاعہ واجب ہے، سننا اور طاعت کرنا واجب ہے. ہر سنی، ہر سلفی، اہل الحدیث جب وہ آپ کو کہیں گے حرام کام کریں، کہنا پڑے گا معاف کرنا، ہم حرام نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کہیں گے، جو مباح ہے، جو جائز ہے، بس مجھے کہہ دیں میں وہاں ٹھہریں، کیونکہ یہ بارڈر ہے، وہ پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے میں جاؤں گا، کیونکہ ان کا حق ہے. سمجھ آئیے؟ یہ ٹاپک انڈیویجولی ہم کو کرنا پڑے گا انڈرسٹینڈ، یعنی 2-3 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ یہ تو پولیٹیکل ان کی فلسفی ہے کہ حکمران کے کوئی تعریفیں نہیں ہیں، حکمران کی کوئی طاعت نہیں ہے. کس کی طاعت ہے؟ ہماری جماعت کا امیر. So they leave the obedience to the Muslim ruler and they give the obedience to the امیر of their جماعت. پاکستان میں کتنی جماعتیں ہیں؟ نہ ایجوکیشن جماعتیں، ریل جماعت 1000 2000 3000 کتنی ہوگی؟ اتنے ہوگی نا. thousands and thousands of جماعات and فرق in پاکستان. ہر جماعت کا امیر ہے. سو پاکستان میں کتنے امیر ہیں جن کی طاعت ہے؟ ہزاروں امیر ہیں پاکستان میں. تو ہر جماعت کا امیر کہتا ہے حکمران کی کوئی طاعت نہیں، میری طاعت ہے. ایسے کہتے ہیں نا. آپ کا امیر، آپ کی جماعت کا امیر کہتا ہے کل ہماری یا اگلے ہفتے ہماری جماعت کا مظاہرات ہیں سڑکوں پر. حکمران سے پوچھتے ہیں، امیر کہتا ہے ہم جا رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے ہم جا رہے ہیں، اسلامی جماعت کہہ رہی ہے ہم جا رہے ہیں، حکمران کہہ رہے ہیں نہیں آپ گھر میں ٹھہریں. تو کون ہوتا ہے؟ ہمارا امیر ہے جماعت کا. یہی کہتے ہیں نا، یہ دین فودا کا نہیں ہے، کنفیوژن کا نہیں ہے، ڈس آرڈر کا نہیں ہے. یہ دین مستقیم ہے. ہر 2 دن مظاہرات، فائٹنگ، کلنگ، پولیس سڑکوں پر، آبادی سڑکوں پر، سٹیزن شپ سڑکوں پر. کتنی جماعتیں ہیں؟ سبھی کہتے ہیں ہمارا امیر فلان and فلان ہے. امیر وہ ہوتا ہے جو حکم کا لیڈر، جو ملک کا لیڈر ہوتا ہے، چاہے وہ کنگ ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ سلطان ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ جنرل ہو، وہ ملک کا امیر ہوتا ہے، وہ ملک کا لیڈر ہوتا ہے. آپ بس ٹیکسی ڈرائیور، کیمرہ مین، پائلٹ، انجینئر، یہ آپ کی حیثیت ہے. آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کرے گا. اس کے لیے دعا کریں جو بھی ہے، یا جنرل
یا لیڈر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی ہے ہر مسلم ملک میں آپ ہاتھ اٹھا کر رات میں ان کے لیے دعا کریں. یہ ان کا حق ہے ہم پر. ہر کتاب میں آپ دیکھیں گے عقیدہ امام البخاری کا یہ تھا. امام البخاری کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ پڑھیں. بربہاری کا عقیدہ یہ عقیدہ ان کا تھا. یہ عقیدہ المزنی کا تھا. یہ عقیدہ امام مالک کا تھا. یہ عقیدہ سفیان الثوری کا تھا. یہ عقیدہ علماء الکبار شروع سے اس دن تک یہ عقیدہ تھا کہ ان کے لیے دعا کریں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قنوت حکمران کے خلاف کرتے ہیں. رات میں اٹھ کر تو ان کے لیے اللہ کی لعنت اس پر ہو. اللہ کیا کریں پاگل، ملک پر لعنت آپ بھیج رہے ہیں. جب حملہ ہوا تھا پاکستان 3 مہینے 4 مہینے پہلے، میں یہاں تھا پاکستان میں. اس دن میں کس کے لیے دعا کر رہے تھے آپ سوچیں. آپ الحمدللہ کہ اس ملک کے جو جنرل تھے، جو آرمی تھی، کہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے تھے. اس لیے آپ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں اور کھانا کھا سکتے ہیں ان پیس، امن میں. لیکن 1 مہینے بعد سڑکوں پر پھر. آج دیکھیں الحمدللہ یہ یونٹی بٹوین پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، دار التوحید اینڈ دار الاسلام، یونٹی ہو رہی ہے. کس لیے؟ اللہ کے لیے، بردرہڈ کے لیے. ہے پولیٹیکل ریزنز پرمیسیبل ہیں، جائز ہیں. جیسے شیخ الامام عبد الرحمن ابن سعدی نے کہا یہ جو ملک ہے ان کے بیچ تعاون ہونا چاہیے، اکنامک، ریلیجس، کیونکہ جو ہمارے اینیمیز ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں، وہ بس ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کے بیچ کوئی ڈفرنگ یا اختلاف ہونا چاہیے. وہ ڈھونڈ کر تو وہ اختلاف وہ زیادہ کر دیتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں ملکوں میں بیچ. اس لیے as اہل الحدیث you make dua for the Muslim ruler and you do not go against him and you leave the امیرشپ. ہمارا کوئی امیر نہیں ہے پاکستان میں except حکمران، وہ امراء ہیں، وہ ولاۃ الامور ہیں. افیز آپ کے ہاتھ میں ہے ایجوکیشن منسٹری، آپ کے ہاتھ میں ہے ملٹری، آپ کے ہاتھ میں ہے ہاسپٹلز یا روڈز یا کمیونیکیشن، کچھ بھی ہے. موٹر سائیکل چلا رہے ہیں بھائی، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چلائیں. ملک ان کے ہاتھ میں ہے، رہنے دیں. دعا کریں ان کے لیے. جو ہماری حیثیت ہے ہم کو جاننا چاہیے. میرا کام کیا ہے؟ درس دینا. میں جنرل نہیں ہوں. مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے کیا پتا ہے؟ جنرل سے پوچھیں، یہ ان کا کام ہے پیدائش سے، کیونکہ ان کے جو والد ہوں گے وہ بھی آرمی میں تھے، ان کے والد آرمی میں تھے. میں اس قسم کے لوگ مجھے ملے ہیں پاکستان میں، یعنی فیملی جنریشنل، جیل آفٹر جیل آرمی کے بندے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ مجھے حدیث پوچھیں. یہ باتیں اسٹریٹجی یہ ان کے ہاتھ میں ہے. ہر بندہ ٹیکسی میں بیٹھ جائیں، اچھا بھائی آپ کا کیا رائے ہے کہ جو ہو رہا سڑکوں پر یہ پالیٹکس پارلیمنٹ پہ، کیا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یا گاڑی چلائیں. آپ کا کیا ہے؟ یو جسٹ لرن دا روڈ ڈائریکشنز. بس یہ آپ کا کام. درزی کا کام ہے کپڑا بنانا، روٹی بنانے والا روٹی بنا یار. یہ جو ہو رہا پارلیمنٹ یہ آپ کی نہیں ہے. جنرل جو کر رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، ان کے لیے. آپ بس ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو درستی، یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میک them firm and strong upon استقامہ. دیکھیں 200 ملین مسلمز پاکستان میں ہیں. 200 ملین مسلمز دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، ہم کو بھی اور ان کو بھی. اللہ دعا سنتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا سنتے ہیں. دعا کریں ان کے لیے، یہ ہمارا طریقہ ہے. یہ بس فائنلی میں کہنا چاہتا تھا. But anyway, we'll finish upon that note.
جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Forgive me, you English speakers. I don't think I did you any justice, and Urdu speakers probably didn't do you much justice. بارك الله فيكم.